نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه النبي العزيز الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے جو شریف پڑھیے پاک صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 تک کا درس ہو چکا ہے. آیت نمبر 225 کا درس ہے قسم کے حوالے سے، قسم کھانے کے حوالے سے بات ہوگی. اس سے پہلے جو پازیٹیو پہلو ہے قسم کے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ سبحانہ و فرماتا ہے بیکار قسم کھانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس کا کوئی اعتبار نہیں، مواخذہ نہیں فرمائے گا. جیسے میں نے تفصیل کر دیا تھا باقی قسم الٹی پلٹی قسم کھاتے ہیں، صرف اللہ کی قسم، قرآن کی قسم اور محمد رسول اللہ کی قسم ہی صورت ہے. تو جو قسم کھا لیں اور خالص ہو جائے، مطلب قسم توڑ دیں، اس کا کفارہ کیا ہے؟ یا آٹومیٹک اسی ہفتے کو ہو جانا چاہیے. تو سنیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ سبحانہ وہ قسم کا کفارہ بیان کر رہا ہے. اگر کبھی قسم کھا لی ہو آپ، ہوتا ہے عموماً نوجوان بچے تو کم، شادی شدہ لوگ زیادہ کھا لیتے ہیں، بیوی وغیرہ کو معاملے کرتے ہیں. ہاں ہمارے پاس تو اب تک آئی ہے بات ہے. تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی کے حساب سے 10 مسکین کو 2 وقت کھانا کھلانا. سب سے پہلا وکفارۃ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم. اپنی اہلیت اور صلاحیت کے اعتبار سے اہل و عیال کو جیسے کھلا رہے ہیں 2 ٹائم پیٹ بھر کر کے 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یہ پہلا کفارہ ہے. کھانا اگر نہیں اویلیبل ہے اور کسوتہم، کپڑا دے دیں، کپڑا پہنا دیں، کسوہ اور کپڑا. اور تحریر و رقبہ، یا غلام آزاد کرنا. غلام آزاد کرنے کی آج بہترین صورت میں نے کہا تھا، اگر کوئی سچا مومن نوجوان کسی وجہ سے جیل وغیرہ میں ہے، کسی وجہ سے جیل وغیرہ میں، یہاں کے حساب سے بول دو بے گناہ کی پولیس آئی پکڑے گی چلیے، تو ایسے نوجوان کو آزاد کرانا یہ بھی قسم کا کفارہ بن سکتا ہے. کیونکہ غلام کا تو آج مسئلہ ہے نہیں انڈیا میں، وہ اسلامی کنٹری میں ایسا ہوتا غلام بنانا، کنیز بنانا. تو انڈیا میں تو اسلامی سلطنت ہے، لیکن آج غلام کو آزاد کرنے کی صورت یہ بیسٹ ہے. کیونکہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں بے قصور نوجوان مسلمانوں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے. اگر ضمانت بن جائے، آپ پیسے وغیرہ دے دیں، ان کے آزاد کرنے کے لیے جو اخراجات آتے ہیں اٹھا لیں، تو قسم کا کفارہ بن جائے گا. ایک عبادت بھی ہو جائے گی اور ایک سماجیت بھی ہو جائے گی، معاشرت بھی ہو جائے گی، سوسائٹی میں عزت و وقار بھی بحال ہو جائے گی، اور قسم کھائے ہیں تو اس کا کفارہ دینا ہو جائے گا. یہ 3 چیز. پہلے کیا ہے؟ 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے 2 وقت کا، اگر قسم کبھی کھا لیے ہیں اور توڑ لیے ہیں. یا کپڑا پہنانا ہے اپنے حساب سے، کیپیسٹی کے حساب سے، زور زبردستی نہیں. اگر دال کھانا کھاتے ہیں تو دال ہی کھانا کھلانا، ایسا. ٹی شرٹ پہنتے تو ٹی شرٹ ہی پہنانا، جو پہنتے ہیں. اور غلام کو آزاد کرنا. فمن لم یجد فصیام، یہ بات ایک دم لاسٹ اسٹیج پہ دیکھے گا. اب وہ صورت نہیں نکالیے گا کہ ہمارے پاس تو ہے نہیں، اور ابھی 10 سال باقی ہے، وہ پالیسی کے لیے، وہ LIC کے لیے، وہ اس کے لیے، وہ FD کے لیے. تو وہ صورت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کر رہے ہیں عبادت کے لیے. تو لاسٹ فمن لم یجد، اگر یہ تینوں چیزیں نہ پائے، ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے، قسم کھا لی ہے، اب 10 مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلا سک رہے، آپ آزاد بھی کرنے کی صلاحیت نہیں کرانے کی، تو اگر نہیں ہے تو فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن تک کنٹینیو روزہ رکھنا.
3 कंटिन्यू रोजा, ये एकदम लास्ट है, एकदम उसके लिए जिनके पास कुछ भी ना हो, खाने खिलाने आज़ाद करने वगैरह के पैसे ना हो। ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम, एक कसम खाने वालों ये तुम्हारे कसम का कफ़ारा है। वहफ़ज़ू अयमानकुम, अपने कसम को याद रखना वरना कल अल्लाह ताला मुआवज़ा फरमाएगा। क्योंकि तुमने अल्लाह को ईज़ी ले लिया तो अब वो अल्लाह से सवाब के लिए क्या कर सकते हो? तो कसम जब अल्लाह के लिए आप खाए हैं, सच्ची कसम खाए हैं, तो उसका कफ़ारा ये था। ये सूरह माइदा। अब जो है सुनिए, अब आयत करीमा, आयत नंबर 225, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम, तुम्हारे लग़्व और बेकार कसम में अल्लाह मुआख़ज़ा नहीं फरमाता। यमीन बोलते हैं कसम को, ऐमान उसकी जमा है, यमीन सिंगुलर लफ्ज़ है और ऐमान प्लूरल लफ्ज़, जमा कसम है। एक को यमीन बोलते हैं कसम, ऐमान जमा कसम। तुम्हारे कसमों को ए ईमान वालों, बेकार कसम जो खाते हो, यमीन को झूठ नहीं कसम, वो धसाने के लिए, मुत्तकी बनने के लिए, नेक बनने के लिए, वो कसम पर अल्लाह मुआवजा नहीं करता। मुआवजा नहीं करने का मतलब ये भी एक मुआवजा है, मतलब तेरे तरफ ध्यान ही नहीं देता, तो बेकार है, कमीजी समझ लिया है, बेकार है। वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, लेकिन सच्चा जो दिल से कसम, सच्ची कसम जो खाता है उस पर मुआवजा होगा, उस पर मुआवजा। और वो मुआवजा क्या है कि या तो आप कसम को पूरी कीजिए, जैसे आपने कसम खाया कि बीमार हो जाऊंगा तो अल्लाह की कसम मैं 2 रोज़ा रखूंगा, बीमार से ठीक हो जाऊंगा तो अल्लाह की कसम, कैसे भी आप किसी भी तरह से आप कसम खाए, सच्ची कसम है, अल्लाह की कसम, मैं वहाँ कदम नहीं रखूंगा, वहाँ कदम नहीं रखूंगा। तो आप अगर नहीं रखे तब तो आप कदम कायम रख दिए तो फिर आपको देना पड़ेगा अल्लाह। वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, लेकिन जो मुआवजा फरमाएगा उन कसमों में जिन कसमों को तुम्हारे दिल ने कमाया है, मतलब सच्ची कसम। वल्लाहु गफूरुल हलीम, और अल्लाह ताला तुम्हें बख्शने वाला है और बुर्दबार है। बुर्दबार का मतलब सब्र फरमाने। सब्र क्या कि आप जो है इंसान जो है कसम जो खुशी में नहीं खाता, वो जब सिचुएशन ऐसा मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाए तो कसम खाता। तो कभी अगर ऐसा हो जाए, पहले तो खाना नहीं, बार बार अल्लाह पाक फरमाया कि अल्लाह को अपनी कसमों का निशाना न बनाओ, बार बार। फिर भी अगर खा लेता है तो खाने की भी सूरत अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि अल्लाह बख्शने वाला है और बुर्दबार है। बख्शने वाला क्या है कि मैंने कहा था कसम का निशाना नहीं बनाओ, फिर भी तुमने बनाया, चलो ठीक है बख्श दूंगा, बख्श दूंगा, बनाया तुमने, लेकिन सच्ची कसम बनाया, सच्ची कसम। अगर तो छोटी सी बात है ना, बीवी और शौहर में मैंने अभी कहा वो ऐसा होता, बीवी कहता, बीवी कहती शौहर को या शौहर बोलता बीवी को, फलां के घर में तू कदम रखे तो तुझे तलाक दे दूंगा। और बीवी बोलती आप उनसे बात करे तो मैं कसम खाती हूँ घर चली जाऊंगी। दोनों ये सब बातें ज्यादा घर में की, 2 में ज्यादा बाप बेटे क्या कसम खाएंगे और कम होता है। लेकिन सच्ची कसम अल्लाह की खाएंगे, सच्ची कसम अल्लाह की खाएंगे तो अल्लाह ताला पकड़ेगा, और अल्लाह की कसम खाएंगे और अगर वो सच्ची भी नहीं है लेकिन अल्लाह की कसम है तो पकड़ेगा फिर भी अल्लाह पाक। लेकिन अल्लाह पाक ने कहा है बंदो मैंने तो वादा कर दिया कि निशाना मतलब कसम ना खाओ, लेकिन अगर कभी खा लिया और नदामत कर रहे हो तो अल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला है और हलीम बुर्दबार है, सब्र फरमाने वाला है। तुमको बार बार मना करता है कि कसम नहीं खाओ, लेकिन इंसानी तकाज़े की बुनियाद पर क्या करना, अब बीवी मान ही नहीं रही है तो अब क्या करना, या शौहर मान ही नहीं रहे तो क्या करना, अब ऐसी सिचुएशन में तो मनवाने के लिए खाना ही पड़ता। तो मैंने एक सूरत बताया है कि एक लफ्ज बोले मैं सच्चा हूँ, बाकी मानना ना मानना आपकी जिम्मेदारी है, अल्लाह ताला इस सच्चाई को एक न एक दिन सही रूप दे देगा। बस मैं सच्ची हूँ, आप मानना या ना मानना, मानना मानिए, लेकिन अल्लाह ताला सच के साथ है, सच में नजात है, एक न एक दिन दिखाता। देर होती सच्चाई में मगर दूर नहीं होती, देर नहीं होती, देर हो। ये आयत नंबर 225। अब एक और मसला बड़ा जबरदस्त आ रहा है, देखिएगा, एकदम मुआशरती मसला। लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम, वो लोग जो अपनी बीवियों से ये कसम खा लेते, बीवियों से ये कसम खाते हैं कि मैं तुम्हारे पास 1 महीना तक नहीं रहूंगा। पर 5 सा मतलब आप समझ रहे, तुम्हारे साथ 1 महीना तक कसम खाता हूं कि नहीं रहूंगा। पहले आप सुनिए, ये रमजान का भी एक अजीम महीना और आने वाला भी जो महीना शव्वाल का चांद का मसला होगा, तो बड़े इख्तिलाफात होते हैं चांद वगैरह के मसले में।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے 1 مہینے کا ایلا فرمایا. ایلا الف یا لام الف حمزہ ایلا. ایلا بولتے ہیں اس قسم کو جو اپنی بیویوں سے کھایا جائے کہ تم سے قربت نہیں کروں گا. تو رسول اللہ نے 1 مہینہ تھا ایسے ہی آپ نے قسم کیا فرما لی. حضرت ابو بکر عمر فاروق بڑے بڑے کی بیٹیاں تھیں. عمر فاروق تو اتنا غصہ ہے کیا بات ہے تم سے نبی بات بھی نہیں کر رہے تمہارے قریب بھی نہیں, اگر غلطی تمہاری نکلی تو آیا وقت تمہارا ہے. عمر فاروق بیٹی کو آ کے حضرت حفصہ کو حضرت حفصہ وغیرہ رو رہے, جتنی بھی بیویاں سب رو رہے. 29 دن ہوا تو رسول اللہ پھر اپنی بیویوں کے پاس تشریف لایا. تو لوگوں نے کہا ارے آپ نے 1 مہینے کی قسم کھائی, یہ 29 دن میں آپ کیوں آ گئے؟ تو اسی وقت آقا نے فرمایا تھا ان الشہر 90 مہینہ, ان الشہر 90 و20 مہینہ 29 کا بھی ہوتا اور مہینہ 30 کا بھی ہوتا. اگر یہ تمہیں چاند نہ دکھے تو پھر یہ 30 پورا کرو, 30 کی گنتی پورا کرو. ایک مسئلہ بھی مل گیا کہ آپ کو اگر روزہ 29 کا ہو تو آپ بولنا نہیں ارے اس کا روزہ گھٹ گیا, ایسا نہیں بولنا. ایک روزہ قبول ہو گیا تو ہزاروں روزے پر وہ بھاری. آپ قبولیت کی نیت سے رکھیے. اور 29 ہوا 28 ہوا وہ آپ کچھ لوگ عمرہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اب کیا کرنا ہے وہاں پہ 1 دن پہلے ہو جاتا نہیں. آپ جس ملک میں ہیں اس کا لحاظ کیجیے. اور روزہ عبادت کی غرض سے آپ رکھیے, دن کی غرض پر دن کو مت بھیجیے. جو امیڈیٹلی آپ کو آج سنڈے ہے آج روزہ رکھے, اللہ آج کا روزہ قبول کر لے, کل کون دیکھا ہے کہ زندہ رہے زندگی. اس لیے 29 اور 30 کی بنیاد پر نہیں ہے. پہلے تو یہ کہ 29 بھی اگر ہو گیا تو پورے مہینہ ہے, 1 مہینے کا روزہ فرض ہے آپ کے اوپر. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ, جو مہینہ پائے, جو دن پائے نہیں کہا, جو مہینہ پائے وہ روزہ رکھے. تو 29 کا بھی مہینہ ہوتا نہیں, اگر 29 کو چاند دکھا تو 30 پورا کرنا, نہیں دکھا تو آپ ملامت نہیں کرنا ہے آپ کو کہ اس سال 29 دن روزہ ہوا, ایک بھی قبول نہیں ہوا تو کیا فائدہ 30 کا, ایک بھی قبول ہو گیا تو کیا 29 کیا 30. تو قبولیت کی نیت سے ایک تو یہ بات ہے. تو ایلا کا مسئلہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن اگر عمومی طور پر آپ ہم میں سے کوئی بھی اپنی بیوی کے سامنے یہ قسم کھا لے میں بخدا تم سے قربت نہیں کروں گا, اتنا دن وغیرہ متعین نہ کریں, 2 دن 5 دن یہ سب کچھ متعین نہ کریں, خالی اتنا کریں بہت بھاؤ کھا رہی ہے ایک دم تم سے قربت نہیں کروں گا ایسا اللہ کی قسم, تو اللہ پاک اس کا سلوشن بتا رہا ہے کہ اگر ایسا کبھی غلطی سے کر لو کہ بیوی کو قربت سے محروم کرو, قسم کھا لو تم, تو تربصوا 4 اشہر, 4 مہینہ تک ویٹ کریں, 4 مہینہ تک ویٹ. تربص میں روکنا, 4 اشہر میں مہینہ, 4 مہینہ تک انتظار. فَإِنْ فَاؤُوا, اگر آپ قرب سے مشرف کر دیے مسئلہ حل ہو گیا, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر 4 مہینے تک کچھ نہیں کیا تم نے اور واقعی قرب سے مشرف نہیں کیا تو عزم الطلاق فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, تو اب 4 مہینے کے بعد جو ہے تم کو طلاق دینا ضروری ہوگا. یہ ہے سولوشن قرآن پاک. دیکھ رہے ہیں کتنا معاشرتی پہلو. کچھ لوگ ایک دم بالکل سعودی عرب چلے جاتے ہیں کہ 8 مہینہ تک جھگڑا کرتے ہیں بیوی سے. بچے اگر آئے تو بچے بلاؤ سامنے تمہارے پاس کیا, میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز آئے. یاد رکھنا بیوی کو دور رہنے کے بعد بھی قربت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ عمل مخصوص کریں, قربت یہ بھی ہے کہ آپ محبت کی بات کریں, قربت یہ بھی ہے کہ آپ ان کی دل جوئی کریں, ان کو خوش رکھیں. رسول اللہ نے فرمایا کل لہو باطل الا ثلاث, ہر لہو و لعب, ہر کھیل کی چیز باطل ہے, 3 کھیل جائز ہے, تیر اندازی, تیرنا اور بیوی کے ساتھ کھیلنا. بیوی کے ساتھ کھیلنا بھی عبادت ہے, ان کے منہ میں لقمہ دینا عبادت ہے, کھانا دینا عبادت ہے, یہ عبادت ہے. اس لیے اگر کسی نے بیوی سے غصے میں ہی صحیح قسم کھا لیا کہ نہیں تم کو اپنا قرب نہیں دیں گے تو 4 مہینہ تک زیادہ سے زیادہ ہے, اس کے بعد شریعت مطہرہ آپ کو پکڑے گی. شریعت مطہرہ, آپ ہندو کورٹ میں مت جاؤ, اسلام میں سب حل موجود ہے. آپ آؤ علماء کے پاس, آؤ مفتیوں کے پاس, قرآن میں ہر ایک کا سلوشن موجود ہے. وہ کیا ہمارا فیصلہ کریں گے, وہ مسلم رسول اللہ کا کیا فیصلہ کریں گے, مسلم کا فیصلہ مسلم کریں گے نا. وہ ہندو کے پاس آپ کیوں لے جاتے
قرآن کے خلاف وہ فیصلہ کر دیتے. شاہبانو کیس آج تک حل نہیں ہوا, عارف کا کیس آج تک حل نہیں ہوا, اور یہی سب کیس کی بنیاد پر ہزاروں پرسنل لا بورڈ بن گئے. اب تو وومن پرسنل لا بن گئے, بتائیے عورتیں بن گئی ہیں ہماری مفتیاں. اب 3 طلاق کے بارے میں اب یہ لوگ سپریم کورٹ کو کی تائید کر رہی ہیں کہ ہاں 3 طلاق نہیں ہوتی. تو پھر گائے کو تم مسلمان ہو مان, تو قرآن کو مان ہی نہیں رہے ہو. یہ ہمارا یہ مفتیوں کی کتاب نہیں, اللہ کی کتاب ہے. اور اللہ پاک فرما رہا ہے ہر ایک کا سولوشن, 1 طلاق بھی ہوتی, 2 طلاق بھی ہوتی, 3 طلاق بھی ہوتی, سب ہوتی. یہ کیسے؟ تم کو جب اختیار ہی نہیں دیا ہے, نبی کی بیوی سے تو اعلیٰ نہیں نہ ہو, نبی کی بیوی کو یہ اختیار نہیں کہ تم امامت کرو, غوث قطب کی بیویوں کو یہ اختیار نہیں کہ تم نبی بنو, مفتیہ بنو, یہ بنو وہ بنو. حالانکہ وہ حضرات تھی کہ نہیں, بڑے بڑے مسائل حل کرتی تھی. حضرت عائشہ بنایا کو دیکھتے, لیکن یہ لوگ بتائیے مسلم پرسنل لا وہ میں الگ بنا لیے. اور کیا بنائے مسلم پرسنل لا نہیں, وہ مسلم اپوز پرسنل لا. ہاں اب 3 طلاق کے خلاف وہ اب دیکھیے 2 دن 3 دن سے کنٹینیو 3 طلاق کا مسئلہ آ رہا ہے سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا. ہاں یاد رکھیے 1 طلاق ہو 2 طلاق ہو 3 طلاق ہو, طلاق طلاق ہے. ارے ہم ان کو 3 تھاپ ماریں گے تو 1 ہی چوٹ لگے گی, 3 چوٹ لگے گی. بیوی کو 3 طلاق دیں گے تو 2 طلاق کیسے ہوگی, 1 طلاق کیسے ہوگی؟ یہ مجلس ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ سب بیکار کی باتیں نہیں کرنا. قرآن کیا کہہ رہا ہے, آپ کانسٹیٹیوشن قرآن ہے, اسلام کا کانسٹیٹیوشن, مذہب کا کانسٹیٹیوشن یہ ہے, اس لیے ہم کو اس کو فالو کرنا ہے. مومن اگر ہے, مسلمان اگر ہے, تو ہم بس گزارش یہ کریں گے معاشرتی طور پر کہ ہندو کورٹ میں مت لے جائیں. یہ جو ڈوری کیس, یہ ساری چیزیں, یہ سارا حل قرآن میں موجود ہے. آپ آئیے نا, حل چاہ رہے ہیں نا, آپ پارہ نمبر 5 سورہ نساء میں آپ جائیے, آیت نمبر 34 اور 35 میں دیکھیے کہ اگر دونوں فریق کے درمیان, بیوی شوہر کے درمیان نباہ نہ ہو تو اب حکم کیا ہے, آپ کورٹ میں چلے جاتے ہو. ماں الگ الٹا مشورہ دیتی ہے بیٹی کو, چل تو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا یہ ہے, تیری بات سنتی ہے. کیا بات ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. اگر دونوں کے درمیان نباہ ممکن نہ ہو تو عورت والے کی طرف سے ایک بڑے کو بلاؤ اور مرد والے کی طرف سے ایک بڑے کو بلاؤ. دیکھیے قرآن بتا رہا ہے اس کو, اور بیٹھ کر مسئلہ حل کرو. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اگر صلح چاہتے ہو بیٹھ کر سولوشن نکالو, اللہ پاک توفیق دے گا. قرآن ہے. اب بتائیے وہ مسلمان نہیں ہے جو قرآن کو پس پشت ڈال کر ہندو کورٹ میں جا رہے ہیں. اس لیے ماں باپ تم بھی اپنی اولاد کو, یا خاص طور سے بیٹیوں کو یہ مشورہ مت دو, پہلے تو شوہرو تم صبر کرو. تم اگر جان جاؤ کہ بیوی کی تکلیف میں تجھے کیا درجہ ملنے والا ہے, خدا کی قسم زبردستی ان سے جھگڑا کرواؤ گے, زبردستی جھگڑا کرواؤ گے. اگر جان جاؤ کہ بیوی اگر تکلیف دے اور صبر میں کتنا ملنے والا ہے. اس لیے سب سے پہلے تو یہ مسئلے ہی نہیں آنا چاہیے, اور اگر کبھی آ جائے تو صحیح علماء سے, صحیح مفتیوں سے, صحیح ادارے سے رجوع کرواؤ. یہ الٹے پلٹے اداروں سے مت جاؤ, وہ اٹھ پڑا ایک دم فتوے دے دے رہے ہیں اور بالکل بالکل ہوشیار نہیں ہے. اور یہ جو سوشل میڈیا نے تو ایک دم پورا مذہب اپنے آپ کو مان لیا, وہ جمبل جمراتی کی طرح ایک دم فتوا دے دیتے ہیں, آپ دے دیں پھر سوشل میڈیا پہ چلے گئے. بتائیے بس علماء اللہ. ابھی دیکھیے رات میں تراویح پڑھا کر میں بیٹھا ہوا تھا سکندرآباد, ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ ہمارے پاس 2 تولہ سونا ہے. میں سن رہا ہوں اور بازو میں کوئی مولوی صاحب ہے, ان سے وہ پوچھ رہے 2 تولہ ہمارے پاس سونا ہے, اب ہمارے پاس زکات ہوتی ہے نہیں ہوتی. سڈنلی بول دیا زکات نہیں ہوتی. اب آپ بتائیے یہ مسئلہ بتانے کا طریقہ ہے. کوئی آ کر کے بول دے وہاں پر کوئی جینس پہن کر کے کھڑا ہے, اور جب دیکھنے گئے تو جینس پہن کر کھڑی ہے. ارے تحقیق کر رہے ہیں یار. ابھی 2 تولہ سونا ہے, آپ ان سے پوچھیں گے کہ کیا بھائی آپ کے پاس کچھ چاندی ودی بھی ہے کہ نہیں, چاندی ودی بھی ہے. اگر ذرا بھی چاندی ہے تو آپ چاندی اور سونا دونوں کی قیمت کو ملاؤ اور ایک بھی نصاب کو دیکھو. ایک بھی نصاب بولے تو ان کو جتنا متعین کیا چاہیے. آج کی تاریخ میں 30,000 روپیہ کس کے پاس نہیں. اب سڈنلی آپ بتا دیں کہ 2 تولہ سونا ہے آپ کے پاس اور آپ کا زکات نہیں ہے, تو بتائیے 60,000 روپیہ ہے وہ, اور 30,000 روپیہ چاندی کا نصاب ہو رہا ہے. چاندی 500 روپے ہے, 52.5 تولہ چاندی, اور جمعیہ نظامیہ کے حساب سے تو 25,000 ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ تو 45.5 تولہ سونا. توجہ دیں آپ, تو 25 اور 30,000 روپیہ
سے پورا ڈیٹیل پوچھیے، پورا ڈیٹیل پوچھنے کے بعد آپ اس کا حل بتائیں۔ یہی ہو رہا ہے آج مسلم پرسنل لا وغیرہ میں آپ جائیے تو آپ جیسے ہی بولے ارے ہمارے کو ہمارا شوہر گالی دیتا ہے، اچھا تو جو بیلنا لے کر کے اس کے سر پہ مارے، پانی جو سر پہ ڈالی، بستر جو نہیں لگائی، اس کی جو خدمت نہیں کری، یہ سب چھوڑ دی اور سڈنلی بول دیے جا کے کورٹ میں کہ ہمارے کو یہ مارتا، ذرا سی کاٹ لیے یہاں پر، یہ تو اللہ کی بندی عذاب سے ڈر، لیکن سامنے والے بھی بس ہاں عورت کے فیور میں۔ کون بنایا عورت کے فیور میں قانون؟ کون بنایا؟ مسلمان ہے تو اسلام کو فالو کر، مذہب کو فالو کر۔ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کام نہیں دے گا، قانون اسلام کام دے گا، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ نماز ہے، زکات، روزہ، عمرہ کچھ کرنے سے فائدہ نہیں۔ بندوں کے حقوق یہ پہلے مقدم ہے، تو سارا حل موجود ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، تو جو لوگ قسم کھا لے اپنی بیوی سے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ 4 مہینے تک کا ویٹ ہے، 4 مہینے تک اگر مسئلہ حل نہیں کیے شریعت مطہرہ اسے اجازت دیتی ہے چل تو وقت جاگی ہے، جو چاہو تم استعمال کرو۔ ایک کنکڑی بھی تیرے کو اللہ تعالیٰ اگر دیا ہے نعمت کی شکل میں تو اس کی پاسداری کر، اس کی حفاظت کر، اس کی عزت کر، اس کی عزت کر۔ چھوٹا سا موبائل 200-500 روپے کا ہوتا، اس کو آپ پھینک نہیں دیتے، اس کی حفاظت کرتے۔ کیوں حفاظت کرتے؟ تاکہ وہ آپ کا وقت پر کام آئے۔ یہ بیوی نعمت ہے، نعمت، اس کی حفاظت کر۔ ایسی قسم کھا لو، پھر بھی اللہ پاک نے 4 مہینے تک آپ کو ویٹ کا حکم دیا۔ نہیں تو عدم الطلاق، اگر یہ قسم کھانے والے نے طلاق کا ارادہ کیا فإن اللہ سمیع علیم، تو اللہ تمہارے دلوں کے حالات کو، اندر کو، تمہاری بولیوں کو سننے والا بھی ہے، اور علیم تمہارے اعمال کو جاننے والا ہے۔ تم کیا سوچے ہوئے تھے اندر اپنے دادا پردادا لبردادا، یہ سب کا بدلہ لینے کے لیے، یہ سب کا بدلہ لینے کے لیے شادی کی؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ نہیں نوجوانوں، شادی اس پوترتا کا نام ہے، اس ثقافت کا نام ہے جس کو عظمت آپ کے رسول نے 11 شادیاں کر کے عطا فرمائی۔ آپ کو نہیں کہا کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ نہیں نبھا سکتے۔ رسول پیٹ پہ پتھر باندھ کر شہزادیے کونین بابا مالدار وقت کی بیٹی سے شادی کیا اور آج تک کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ اب تم مالدار کی بیٹی سے شادی کرتے تو خود مالدار رہتے ہو اور تو روزانہ شکایت ہوتی۔ پیٹ پہ پتھر باندھو گے تو پتہ نہیں بیویاں کیا کریں گی تمہارے ساتھ۔ لیکن مصطفیٰ نے ایک کو نہیں 11 کو سنبھالا، 11 کو سنبھالا۔ الحمدللہ جو عزت عطا کی ہے قرآن نے کیا کہنا، سبحان اللہ۔ دنیا کی کوئی بھی نہ اللہ نے ویسی بیوی جنا اور نہ ویسی بیوی جنے گا۔ ابو بکر صدیق کو اب ناز ہے کہ وہ میری بیٹی نہیں، مصطفیٰ کی بیوی ہونے کی وجہ سے میری ماں ہے۔ ازواجہ امہاتہم، حضور سے جس کی نسبت ہو جاتی ہے بیوی کے اعتبار سے، وہ مومنوں کی ماں ہے، وہ مومنوں کی ماں ہے۔ تو ابو بکر بھی اپنی بیٹی پر فخر کر رہے ہیں، وہ بیٹی نہیں کہہ کے پکاریں گے ام المومنین، میری بھی ماں ہے۔ واہ، یہ شرف کیوں ملا؟ بیوی کو شرف ملا، عاملہ کو شرف نہیں ملا۔ دیکھا ہے حضور کی ماں کو یہ شرف نہیں، بیوی کو یہ شرف ملا۔ اس لیے نوجوانوں، بیوی کو یوز اینڈ تھرو مت سمجھو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور بیویوں تم بھی اپنے شوہر کو لے کر سمجھو، اس کا تاج ہے، مجازی خدا اس کو کہا گیا ہے۔ دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ اللہ پاک معاشرے میں ایسا ماحول قائم فرمائے۔ اب آگے دیکھیے، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، یہ ایک اور ایک دم دیکھیے گا، ایک دم ڈائریکٹلی مسئلہ۔ اب کسی نے طلاق دے دیا، سب سے پہلے تو طلاق کی تفصیل ایک دم آسان کر دوں میں۔ ایک طلاق کیسے دے؟ اگر طلاق کا سچویشن آ جائے تو آپ ہمیں 1 2 3 4 سے شروع نہیں کر دیں۔ اگر مسئلہ نباہ کا نہ ہو، کوئی صورت نہ بنے، تو پاکی کے عالم میں، یعنی پیریڈز جب ختم ہو تو پیریڈز ختم ہونے کے بعد جو پاک بنی ہے بیوی، اس عالم میں ایک طلاق ہے، اس کو طلاق احسن، پاک طلاق، ایک طلاق ہے، یہاں تک کہ وہ پاکی کا پورا ایام گزار لے۔ اگر اس درمیان دونوں میں نباہ ہو جائے، ایک طلاق رجعی جس کو بولتے ہیں، لوٹانے والی طلاق، تو آپ لوٹا لیجیے۔ لوٹا لیجیے مطلب یہ کہ بیوی اور شوہر ایسے بن جائیں گے، ایک طلاق، یہ طلاق کا صحیح طریقہ۔ اگر وہ ایک پیریڈز گزرنے کے بعد جو باقی میں طلاق دیے ہیں نہیں مسئلہ نبھا، پھر پیریڈز آ گیا تو دوسرا جب باقی آئے گا پھر دوسری طلاق دیجیے، اس میں بھی نہیں نبھا تو پھر تیسری باقی میں طلاق دیجیے، نہ باقی میں طلاق نہیں۔ 3 مرتبہ اگر نہیں نبھا تو پھر وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی۔ اس کو بولتے ہیں طلاق مغلظہ۔
سمجھ رہے ہیں؟ یہ طلاق. لیکن دھیان رکھے گا ایک طلاق بھی اگر دے دیے اور پھر دوسری یا تیسری طلاق نہیں دیا لیکن 3 پیریڈ سے گزار دیے, 3 پیریڈ سے بول رہا ہوں, بڑے مسئلے ایک دم کچھ نہیں جانتے لوگ. آپ سورہ طلاق میں نمبر 6-7 یا دیکھیں گے آپ جا کے کہ اگر کسی نابالغ لڑکی کی شادی ہوئی جس کو پیریڈ سے نہیں آتا یا خوب بوڑھی ہے, اس کو اگر طلاق کا مسئلہ ہو جائے, سمجھ رہے نا, تو اس کی عدت 3 مہینہ ہے. فعدتہن ثلاثۃ اشہر, اس کی عدت 3 مہینہ ہے, پیریڈز کا لحاظ نہیں, کیونکہ ان کو تو آتا ہی نہیں, بچی ہے, شادی ہو گئی ہے مگر پیریڈ سے نہیں آتا, نابالغ یا بوڑھی ہے ان کو پیریڈ سے نہیں آتا, ان کو طلاق دے دیے, یعنی بوڑھے لوگ بھی طلاق دیں گے تو ہوتی ہی, لیکن ان کی عدت 3 مہینہ ہے. لیکن پیریڈز والی عورت کو اگر طلاق دیے, اگرچہ ایک ہی طلاق دی, شرعی طلاق تو میں نے بتا دی, ایک طلاق دیے, 3 پیریڈ سے گزر گئے, 3 پیریڈ سے گزر گئے, مہینہ نہیں, کیونکہ بعض عورتیں ایسی ہیں جن کو 2 مہینے میں پیریڈز آتا ہے, ہر مہینہ پیریڈز نہیں آتا ہے, تکلیف کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے, بہت سارے مسائل ہیں, یہ توجہ دیجیے گا. تو 3 پیریڈز اگر 3 سال کیا 300 برس میں بھی آئیں گے تب بھی وہ 3 پیریڈ سے انتظار کرے گی, 3 مہینہ نہیں. لیکن آپ جائیے کورٹ وغیرہ میں 3 مہینہ بولتے ہیں, 3 مہینہ 13 دن, 3 مہینہ 13 دن. دنیا کی کسی کتاب میں یہ مسئلہ نہیں, دنیا کی کسی کتاب میں بولو طلاق والی عورتیں 3 پیریڈ سے گزاریں گی, 3 مہینہ 13 دن نہیں, 3 مہینہ کون گزارے گی؟ نابالغ یا بوڑھی, جو سورہ طلاق میں اس کا تذکرہ ہے, پارہ نمبر 28. یہاں دیکھیے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ بولے تو 3, اور اس کے آگے آئی نہیں 13. والمطلقات, اور طلاق دی جانے والی عورت یتربصن بانفسہن, اپنے آپ کو روکیں گی ثلاثۃ قروء, 3 پیریڈز, 3 پیریڈ سے روکیں گی. قرآن میں آپ دیکھ 3 مہینہ نہیں, اگر 3 مہینہ ہوتا تو ثلاثۃ اشہر ہونا چاہیے. جیسے ابھی اوپر بتایا میں نے 4 مہینے, تو 4 اشہر مہینے کے عربی شہر آتی ہے, اس کی جمع اشہر آتی ہے, تو ثلاثۃ قروء. اگر طلاق کبھی ہو جائے تو طلاق والے یاد رکھنا یہ شریعت کی چیز ہے, اس کو چھپائیے نہیں. آپ سوچیں گے کہ ارے اب تو نکل گئی, اب کیا ہوتا, غصے میں دے دیا, رکھ لینا کہتے نہیں نہیں, جتنے بھی بچے اب طلاق کے بعد ہوں گے سب حرامی ہوں گے. تو یہاں آپ چھپ جائیں گے, میدان محشر میں آپ کی جو اصلی اولاد ہوگی وہی آپ کے ساتھ ہوگی, اور جو آپ کی نقلی اولاد ہوگی وہ سب آپ کے خلاف, اور وہاں تو آپ رسوا ہو جائیں گے. تو یہاں تو آپ تنہائی میں, تاریکی میں آپ اپنے آپ کو بچا لیں, وہاں کیسے بچائیں گے 18,000 مخلوقات. اس لیے ایسا مسئلے کو ایزی نہ لیجیے, اگر کبھی ایسا مسئلہ ہو جائے سمجھ میں نہ آئے تو فوراً علماء اور مفتی کے پاس رجوع کیجیے, قرآن کو دیکھیے, قرآن کو دیکھ کر کے سمجھیے. قرآن کہتا ہے طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 پیریڈ سے روکے رکھیں گی. ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامهن. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ طلاق دے دیتا غصے میں, لیکن پیٹ میں بچے ہوتے, پیٹ میں بچے ہوتے, تو اب کیا اللہ پاک کہہ رہا ایسا نہیں. اب ماں بولتی جب طلاق دے دیے چل ابورشن کرا, ان کا بچہ کہیں کو اس طرح سے حرکتیں کرتی, ماں اللہ رب العالمین, وہ ماں لعنتی ہے جو اس طرح کی حرکت کرتی. اللہ پاک فرماتا لا یحل لهن, وہ طلاق والی عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے پیٹوں کے بچوں کو چھپائے, تمہیں ما خلق اللہ فی ارحامہن, کہ چھپائے جو اللہ نے ان کے پیٹ میں رکھا ہے. ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر, اگر وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہے, کیونکہ وہ بچہ طلاق سے پہلے کا حلالی بچہ ہے, اگرچہ یہ طلاق دے دیا ہے وہ حلالی بچہ نہیں ہے, اللہ کی بارگاہ میں وہ حلالی ہے, اور وہ طلاق دیا وہ اگر غلط کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو ناراض ہوگا. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا, اور شوہر زیادہ حقدار ہے ان کو لوٹانے کا. یعنی پیٹ میں اگر بچے ہیں, شوہر اگر طلاق کے بعد بھی چاہ رہا ہے کہ نہیں اس کو جنم دو وہ میرا بچہ ہے, تو شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کی بات مانے گی اس حالت میں بھی. اور اسی لیے سنیے, اگر پیٹ میں بچہ ہے اور طلاق دے دیے تو آپ 3 پیریڈ سے نہیں, کیونکہ پیریڈ سے بند ہو جاتے ہیں, حمل کی حالت میں پیریڈز بند ہو گئے, تو اب جو اس کی عدت کیا ہے, تو وہی اس کی عدت ہے وضع حمل, یعنی بچہ کو جننا. 3 طریقہ بتایا. اگر نابالغ لڑکی ہے یا بوڑھی ہے تو اس کی عدت 3 مہینہ ہے, بالغ ہے 3 پیریڈ سے ہے, اور بچے والی کو طلاق دیے تو بچہ جننا جس دن جنے, یعنی 9 مہینہ جیسے جس دن جنے اسی دن وہ اس کی عدت ختم ہو جاتی, دوسرے سے وہ شادی کر سکتی ہے. تو بچے حمل والی عورت کی یہ عدت ہے. اللہ پاک آگے فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ
الذی علیہن بالمعروف، اور سنیے عورتوں کو بھی اتنا ہی درجہ حاصل ہے. کیا کہنا دیکھتے ہیں لوگ بولتے ہیں مذہب اسلام عورتوں کو حق نہیں دیا. مذہب اسلام کی عظمت کو دیکھو، مذہب اسلام مفتی کا فتویٰ نہیں، قرآن کا حکم ہے. اللہ فرماتا لہن، عورتوں کو بھی مثل الذی علیہن بالمعروف، مردوں ہی کی طرح سے شریعت کے دائرے میں درجہ حاصل. کتنا اچھا ایکول لفظ دے رہا ہے کہ نہیں. لیکن بولے رجال علیہن درجہ، لیکن چونکہ مرد جو ہے ذمہ دار ہوا کرتا ہے، وہ کماتا ہے، باہر جاتا ہے، محنتیں کرتا ہے، مشقتیں کرتا ہے، عورتیں اتنا نہیں کر سکتی، وہ صنف نازک ہے. لہذا مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں ایک درجہ زیادہ فضیلت حاصل ہے. یہ تو عورت خود کہے گی، یہ تو عورت خود کہے گی کہ بھائی اب حمل اگر اس کو ہے، دیکھیے اب حمل اس کو ہے تو اب حمل کی حالت میں تو وہ کام ہی نہیں کر سکتی، پریشان ہی رہتی. لیکن شوہر ناپاک بھی ہے، فوراً نہا کر کام کر جاتا ہے. ہر حال میں وہ شوہر کسی بھی طرح سے وہ اپنا ایک دم بالکل کفالت کے تحت جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ذمہ داری کی کوشش کرتا ہے. اس لیے مردوں کو عورتوں پر ایک گنا خود عورت کہے گی کہ فضیلت حاصل ہونا، کیونکہ ہم کو وہ حاصل نہیں ہو سکتا. ہم اللہ اکبر کہیں گے پھر یہ سے آگے تو اب کیا کرنا. لیکن مرد اگر ناپاک بھی ہو جاتا ہے، ہوا بھی چھوٹ جاتی ہے تو فوراً وضو کرے، فوراً غسل کرے، پھر آ کر نماز پڑھے. تو مرد کو یہ ایک گنا درجہ حاصل ہے. تو عورت اور مرد میں فرق نہیں کرتا ہے اسلام، توجہ دیجیے گا، بلکہ عورت اور مرد کے پوزیشن کو عطا کرتا ہے اسلام. خوبصورت جملہ سمجھیں، فرق نہیں کرتا ہے، پوزیشن عطا کرتا ہے. ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، بہن کا مقام کیا ہے، ہر ایک کا مقام عطا فرماتا ہے. ہاں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے. یہ آیت نمبر 228 تک کا درس ہوا ہے. آیت نمبر 129 میں بھی تلافی کا مسئلہ ہے. دعا ہے پروردگار عالم آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب کے اولاد کے صدقے کو قبول فرمائے.